تو رفع الیدین نہ کرنا یہ بڑا قوی مذہب ہے. مذہب کہتے ہیں ایک تو وہ مذہب ہوتا ہے نا جو اسلام مذہب ہے اور عیسائیت مذہب ہے. ایک مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو فقہا کے اختلافات ہیں اس کو بھی مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امام حنیفہ نے اس کو ترجیح اس لیے دی ہے کہ ان کی رائے یہ کہ نبی کے آخری عمل یہ تھا کہ نہ کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے بارے میں مختلف حدیثیں منقول ہیں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے بالکل, جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا, باقی کسی وقت میں نہیں کیا. بعض حدیثوں میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ملتا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا, بعض میں تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا. تو اس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے, حنفیہ کا استدلال ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ایک عمل نہیں تھا, یا تو قلت سے کثرت کی طرف, پہلے بالکل نہیں تھا, آہستہ آہستہ آپ نے تعداد بڑھائی, یا کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے, پہلے ہر موقع پہ ہوتا تھا, آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ترک کیا. تو یہ دوسری رائے امام حنیفہ کے نزدیک راجح ہے, تو ہم باقیوں کو منسوخ سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حدیث جو اقرب الی القرآن ہو اس کو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے والی نماز وہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اس میں حرکت کم ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ بھی تو مانو گے نہیں بھی تو کیا. کچھ علماء نے کہا دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین نہیں کیا, لہٰذا اگر یہ چیز منسوخ نہ ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں چھوڑتے. یہ تھوڑا علمی جواب ہے لیکن صحیح نہیں ہے. طحاوی وغیرہ نے اور عام طور سے حنفی حضرات نے اس کو اپنے لیے ایک مضبوط استدلال بنایا ہے. طحاوی نے اس سے استدلال کیا ہے, اور خود حنفی علماء میں سے جیسے عبدالحی لکھنوی وغیرہ نے اس کی گرفت کی ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں رہتا, ایسا نہیں بولنے کا رہتا, انہوں نے اس کو مطلب قبول نہیں کیا. نص کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو آپ سے ثابت ہو, کسی ایک صحابی کا نہ کرنا اس کو منسوخ نہیں بنا سکتا ہے. غیر نبی کے عمل کو منسوخ کرے گا, غیر نبی کے عمل کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ حجت نبی ہے, غیر نبی حجت ہے نہیں. تو آپ کسی صحابی کے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ خود ابن مسعود کی جو روایت ہے, خود علماء میں سے ایک لمبی لسٹ ہے, انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. تو منسوخ کرنے کے لیے وہ دلیل بھی کیا ہونا چاہیے, ناسخ بھی کیا ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے. مثلا جو ثابت شدہ عمل ہے وہ تو صحیح روایت سے آ رہا ہے, اور ایک ضعیف روایت سے آپ اس کو منسوخ کر سکتے ہیں صاحب, وہ خود ثابت نہیں اپنی جگہ. اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو وہ عمل بن سکتا تھا دلیل, بلکہ آپ ثابت شدہ عمل کو کینسل کرنے کے لیے ضعیف لا رہے ہیں. آپ کتنی ہمت آپ کی, یعنی ایک ایسی چیز جو ثابت نہیں ہے اس سے آپ ثابت شدہ کو منسوخ کر سکتے نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی صحابی کے قول یا عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ایسا, الا یہ کہ وہ صحابی کہیں کہ پہلے ایسا تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا. تو ظاہر بات ہے وہ خبر دے رہے ہیں, ان کے عمل سے منسوخ کر رہے ہیں, وہ نہیں میں منسوخ کرتا ہوں ہمارے نبی کے عمل کو, ایسا کر رہے صحابی نہیں. صحابی کا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ, فرق یاد رکھیے اس کو, صحابی کا اپنا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتا ہے؟ نہیں. نبی پر صحابی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے, لیکن صحابی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے. تو آپ ایک نان اتھارٹی سے اتھارٹی کو کینسل کر سکتے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ نسخ کے لیے قاعدہ ہے. نمبر 1, نسخ کے لیے سمجھ رہے نا آپ کو کہ نہیں کہ بس ہو گیا یا اگلے اس میں لوں, ابھی لوں, ٹھیک ہے. ناسخ منسوخ کے لیے نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ اس میں زمانی تقدیم و تاخیر معلوم ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ تھا پھر اس کے بعد یہ آیا,
تو پہلے ایسا تھا جیسے آپ نے کیا فرمایا، میں تم کو پہلے منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم جاؤ، تو جاؤ بعد والا ہے یا پرانا؟ بعد والا، ایک ہی حدیث میں معلوم پڑ رہا. تو آگے اور بعد والا، پرانا اور نیا، زمانے کے اعتبار سے اس میں سیکوینس کرنے آنا چاہیے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، بعد میں آپ نے ایسا کیا. تو پہلی شرط یہ ہے اس میں زمانی تقدم اور تاخر ہونا چاہیے. اگر نہیں آپ فیصلہ کر پا رہے پہلے کیا تھا بعد والا کیا تھا، ہم یہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ پہلے رفع الیدین نہیں کرتے تھے بعد میں کرنے لگے، تو آپ رد کیسے کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابن مسعود نہیں کر رہے، اگر ثابت مان لیا جائے اس کو، تو عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رفع الیدین کر رہے ہیں، تو ابن مسعود نہیں کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، انس بن مالک کر رہے ہیں، اور بہت سارے دوسرے صحابہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے پہلے نہیں تھا بعد میں رفع الیدین کرنے لگے، آپ اس کو رد کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے. بلکہ زیادہ پاورفل بات یہ ہو جائے گی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع والے ہیں یا بعد والے ہیں؟ اور انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس شروع والے ہیں کہ بعد والے ہیں؟ بعد والے ہیں، چھوٹے تھے. تو بعد والے کے پاس کیا مل رہا ہے اور شروع والے کے پاس کیا مل رہا ہے؟ نو رفع الیدین. تو یہ ہو سکتا ہے پرانا ہو، پہلے نہیں تھا پھر بعد میں آیا. تو اگر یہ آرگومنٹ، پھر اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمانی تقدم اور تاخر یہاں پر موجود نہیں ہے، پہلا بعد والا نہیں ہے اس میں. دوسری چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ آگے پیچھے پہلے بعد میں یہ ڈیٹ ہونا چاہیے اس میں. دوسری چیز، جمع جب تک کہ ممکن ہو نسخ نہیں کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے. یعنی تمام دلائل کو جمع کر کے سب پر عمل کی گنجائش اگر نکلتی ہے تو ایک کو چھوڑ کے ایک کو لینا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حکم سب کو لینے کا ہے، کچھ کو لینے کا نہیں. آپ جب ابن مسعود کے بارے میں ایسا بول رہے، ہم عبداللہ ابن عمر، اور یہ ابن مسعود ایک ہیں، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عباس، اور پھر لاؤ مالک ابن حویرث اور ابو حمید ساعدی، کتنے لاؤں؟ پھر وہ کیسا کر رہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو یہ صحابہ اس کو ترک کرتے کہ نہیں کرتے؟ منسوخ ہوتا تو ترک کر دیتے، جب ترک نہیں کیا تو معلوم منسوخ نہیں ہے. تو کسی ایک صحابی کے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اتنے سارے عمل کر رہے ہیں، اس سب کو منسوخ بنا دینا اگر ہے تو پھر ابن مسعود رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے رکوع میں، کرو. سب منسوخ ہے گھٹنے کا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ رکوع میں گھٹنے پہ رکھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ دونوں رانوں کے بیچ میں، کیونکہ پہلے وہ عمل تھا لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ منسوخ ہوا ہے. اسی لیے دوسرے صحابی غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب ایسا کرتے دیکھا تو اس کو نماز میں ہاتھ پہ مارا، اس کو کہا، ہم کو پہلے نماز کے بعد کہا ہم کو پہلے ایسا حکم تھا کہ ہم رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں، بعد میں ہم کو حکم دیا گیا ہاتھ کہاں رکھیں، لیکن ابن مسعود کو معلوم تھا. تو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، اب کوئی آدمی پھر سوچے کہ نماز کا مسئلہ ان کو کیسا، تو پھر ساری چیزیں اب بتاؤ، گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا نہیں معلوم ان کو، یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ سنت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے، یہ بھی نبی کا عمل ہے، میں وہ عمل کروں گا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھٹنے کی بجائے رانوں کے درمیان ہاتھ اس طرح سے رکھ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک اس پر بھی عمل پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لیکن منسوخ ہونے کا علم ان کو نہیں تھا. اگرچہ ہو سکتا ہے وہ گھٹنوں کا عمل جانتے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ سنت جو دوسرے نہیں کر رہے میں اس پہ عمل کروں گا، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا. اسی طرح سے رفع الیدین میں ان کے نزدیک کوئی عمل کبھی دیکھا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کو لازم نہ سمجھتے ہوں اور آپ نے اس کو ترک کیا ہو،
یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ہے، کبھی ایسا بھی کیا ہے، لیکن عام طور سے عمل اس کا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب جمع ممکن ہے تو نسخ پر عمل، کسی چیز کو منسوخ آپ بنانا شروع کریں گے کچھ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ پھر ایک صحابی کا کچھ نہ کچھ عمل آپ کو مل جائے گا ایسا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، تو آپ کیا کرو گے؟ پچھلے سارے عمل، شریعت پوری منسوخ ہو جائے گی، ایسا پوری سنتیں اور کئی چیزیں منسوخ ہو جائیں گی، یہ کہہ کے کہ فلاں صحابی ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں نہیں رکھتے تھے وہ، پھر کیا کریں گے آپ؟ منسوخ بولیں گے اس کو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ کون سی قید ہے یا مطلق ہے؟ عام ہے یہ۔ کیا اس سے ہر نماز میں نہیں ہوتا ہے؟ تو وتر کی نماز کو اس میں سے نکالا گیا تو عموم کے بعد استثناء کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کس نماز میں سکون چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، عموم، خصوص، مطلق، مقید وغیرہ سب استثناء، سمجھ رہا ہے نا ابھی؟ جب آپ نے کہا نماز میں سکون اختیار کرو، سوال پیدا ہوا کون سی؟ تو جواب کیا ملنا چاہیے؟ وہ بولیں گے نہیں یہ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں۔ تو ہم بولیں گے باقی نمازوں میں کون سی حدیث سے ملا کہ اس میں نہیں چاہیے سکون؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نماز میں سکون چاہیے نا، تو پھر وتر میں چاہیے کہ نہیں؟ اور عید کی نماز میں چاہیے۔ عید کی نماز کتنا بے سکون ہے، بے چین، ویسا بھی بیچارہ بے چین ہوتا ہے، جلدی سے بھاگنے کا ہے، دودھ لانے کا ہے شیر خرمے کے لیے، بے چین ہے، چاچا کے پاس جانے کا ہے، نہیں گئے تو ناراض ہوں گے، چلو تو ایک دم آتما اس کی کیا رہتی ہے؟ بے چین رہتی پوری۔ تو کیا عید کی نماز میں بے سکونی چلتی ہے؟ کیونکہ الصلاۃ کیا وہ نماز ہے؟ ہاں، امام صاحب بولتے نا نیت پڑھاتے وقت 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ۔ تو بعض اوقات تو امام ہی بولتے وقت بھول جاتا ہے کیونکہ سال میں 1 بار 2 بار نیت کرنے کی ہے۔ تو کیا یہ نماز ہے؟ اس میں بھی سکون چاہیے، پھر اس میں کیوں کرتے؟ اس میں ثابت ہے، تو پھر باقی نمازوں میں ثابت ہے نا، یہ نماز میں آیا نا۔ پھر جب تم نے منع کی حدیث دیکھ کر باقی نمازوں میں منع کیا تو تم اس میں بھی منع کرو، اور اگر نہیں تم کہتے ہو نہیں یہ ثابت ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ عجیب بات، کیا عجیب، اللہ رحم کرے۔ عید کی نماز میں رفع الیدین تخصیص کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس کو عموم کے تابع کیا گیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یعنی ایسا نہیں آیا ہے کسی بھی حدیث میں کہ عید کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہو، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ سلف نے، اہل علم نے، چونکہ تکبیر کے ساتھ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا نہیں آئے گا فجر میں، ظہر میں، عصر میں، ایسا نمازوں کی قید کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ چونکہ وہ تکبیر کے ساتھ میں رفع الیدین ہے، اس لیے ائمہ نے، امام احمد یا دوسرے علماء نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز تھی، اس میں بھی تکبیر میں تھا، اس میں بھی تکبیر میں ہے، چلو۔ تو عام کے تابع اس کو کیا گیا ہے، اس کو اسپیشل کیس نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے اسپیشلی ذکر آیا ہے نہیں، تو اس میں تو ویسا بھی ہے نہیں، تم وہاں نہیں جہاں ہے وہاں آپ نے نہیں رکھا رفع الیدین، اور جہاں اسپیشل ذکر نہیں ہے وہاں ایکسٹرا آپ لے کے آ گئے اتنے۔ شاید سال بھر کی جو چھوٹے اس کی قضا کرتے، کیا کرتے؟ تو جس میں عجیب بات ہے، اب سوچیے نا، عجائبات ہیں یہ پورے، کہ جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے ہیں، جہاں بعینی ہی ثبوت نہیں ہے وہاں کرتے ہیں۔ تو اگر منع ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں ثابت ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں بھی اس کو ثابت ماننا پڑے گا، وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو حنفی علماء کی طرف سے رفع الیدین کو منسوخ قرار دینے کے لیے جو 2 دلیل پیش کی جاتی ہے، ان دونوں دلیلوں کا جائزہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے آپ لوگوں نے دیکھا اور سمجھا۔ پہلی دلیل تو یہ دی جاتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جو ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور دوسری قرآن سے یہ اور حدیث سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے،
آپ نے دونوں دلیلوں کا جواب شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے بہت بہترین انداز میں سمجھ لیا الحمدللہ۔ اگر آپ کو اسی طرح کے فقہی اختلافات جو ہوتے ہیں اور عقیدے کے اختلافات جو ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اس پر آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی علمی گفتگو ملے گی۔